القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك قلنا في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إن الكتاب جعل جلد 100 حدا للزنا فلا يزاد عليه التغريب حدا لقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام بل يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب فيكون الجلد حدا شرعيا بحكم الكتاب والتغريب مشروعا سياسة بحكم الخبر. وكذلك قلنا في قوله تعالی، اور اسی طرح ہم نے کہا باری تعالیٰ کے اس ارشاد میں، آگے قرآن کریم کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یعنی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں کتاب اللہ نے ان الکتاب جعل جلد 100 حدا للزنا فلا يزاد عليه التغریب حدا لقوله صلی اللہ علیہ وسلم البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام۔ کتاب اللہ نے 100 کوڑوں کو زنا کی حد قرار دیا ہے، بس اس حدیث کی وجہ سے البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام، یعنی اگر غیر شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ عورت، اگر غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے جلاوط کیا جائے۔ یہ حدیث ہے۔ بل يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب، بلکہ حدیث پر اس طور پر عمل کیا جائے گا کہ اس سے کتاب اللہ کا حکم متغیر نہ ہو۔ فيكون الجلد حدا شرعيا بحكم الكتاب، لہذا کوڑے مارنا کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے حد شرعی ہوگا۔ والتغریب مشروعا سیاستا بحکم الخبر، اور حدیث کی حکم کی وجہ سے 1 سال کے لیے جلاوطن کرنا انتزاعی مصلحت کی وجہ سے مشروع ہوگا۔ كذلك قلنا في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة۔ ماقبل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قاعدہ بیان فرمایا تھا کہ ہمارے علماء احناف کا مذہب یہ ہے کہ جب تک مطلق کتاب اللہ پر عمل کرنا ممکن ہو اس وقت تک خبر واحد یا قیاس کے ذریعے اس پر زیادت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال ماقبل میں ذکر کی گئی تھی، یہاں سے یہ دوسری مثال ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جس طرح آیت وضو میں غسل اور مسح کی مطلق ہونے کی وجہ سے خبر واحد کے ذریعے اس پر نیت، ترتیب وغیرہ کا اضافہ نہیں کیا گیا، ٹھیک اسی طرح حد زنا کی آیت پر خبر واحد کی وجہ سے 1 سال کے لیے جلاوطن کرنے کی زیادتی بھی نہیں کی جائے گی۔ اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی غیر محسن اور غیر محسنہ، اس کو اور آسان لفظوں میں تعبیر کر سکتے ہیں، غیر شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ عورت نے زنا کر لیا تو علماء احناف کے نزدیک ان کی سزا صرف 100 کوڑے ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے شہر سے جلاوطن کر دینا ہے۔ یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 100 کوڑے لگانے کے ساتھ ساتھ شہر بدر کرنا
جلاوت کرنا یہ بھی حد کا ایک حصہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلک پر استدلال کرتے فرماتے ہیں کہ ہم نے 100 کوڑے مارنے کو کتاب اللہ سے اخذ کیا ہے، جو قرآن کریم کی آیت ہے الزانی تو والزانی، یعنی زنا کار مرد اور عورت ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور 1 سال کے لیے شہر بدر کرنے کو حدیث سے ثابت کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کر لے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے جلاوطن کر دیا جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مذہب پر استدلال کرتے فرماتے ہیں کہ زانی اور زانیہ کی سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، یہ مطلق ہے، یعنی جلاوطن کرنے یا اس کے علاوہ اور کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ اور مطلق اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ کوڑے مارنا بہر صورت کافی ہوگا، خواہ اس کے ساتھ جلاوطن کرنا پایا جائے یا نہ پایا جائے۔ اب اگر خبر واحد البکر بالبکر جو حدیث ہے، خبر واحد ہے، اس کی وجہ سے جلاوطن کرنے کو حد زنا کا جز قرار دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ زنا کی حد 100 کوڑے مارنے کے ساتھ ساتھ 1 سال کے لیے جلاوطن کرنا بھی ہے، تو اس صورت میں خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا لازم آئے گا، یعنی خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کے اطلاق کو منسوخ کرنا اور مطلق کو مقید کرنا لازم آئے گا۔ حالانکہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ خبر واحد کے ذریعے نہ اصل کتاب اللہ کا منسوخ کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس کے کسی وصف کو منسوخ کرنا جائز ہے، یعنی خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ خبر واحد پر اس طور پر عمل کیا جائے گا کہ اس سے کتاب اللہ کا حکم متغیر نہ ہو، چنانچہ کہا جائے گا کہ کتاب اللہ کی وجہ سے 100 کوڑے مارنا تو زنا کی حد شرعی ہے، اور 1 سال کے لیے جلاوطن کرنا یہ حد شرعی کا جز نہیں ہے بلکہ سیاستاً اور انتظاماً مشروع ہے۔ یعنی اگر امام وقت حاکم وقت اگر جلاوطنی کرنے کو انتظامی مصلحت کے تحت ضروری سمجھتا ہے تو جلاوطن کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جلاوطن کرنا یہ صرف زنا کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر جنایت میں جب بھی امام وقت کی مصلحت جلاوطن کرنے کی متقاضی ہوگی اس مجرم کے لیے جلاوطن کرنے کی سزا دینا جائز ہوگا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مُطْلَقٌ فِي مُسَمَّى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْوُضُوءِ بِالْخَبَرِ بل يعمل به على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن يكون مطلق الطواف فرضا بحكم الكتاب والوضوء واجبا بحكم الخبر فيجبر النقصان اللازم بترك الوضوء الواجب بالدم۔ وكذلك قوله تعالى، اور اسی طرح باری تعالیٰ کا ارشاد وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، کہہ رہے کہ مطلق فی مسمى الطواف بالبیت، بیت اللہ کے طواف کے حکم میں مطلق ہے، فلا یزاد علیہ شرط الوضوء بالخبر، لہذا اس پر حدیث کے ذریعے خبر واحد کے ذریعے وضو کے شرط ہونے کو زیادہ نہیں کیا جائے گا، بل یعمل به علی وجہ لا یتغیر به حکم الکتاب بأن یکون مطلق الطواف فرضا بحکم الکتاب والوضوء واجبا بحکم الخبر، بلکہ خبر پر حدیث پر ایسے طریقے سے عمل کیا جائے گا کہ اس سے کتاب اللہ کا حکم متغیر نہ ہو، اس طور پر کہ کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے
مطلق طواف فرض ہو اور حدیث کے حکم کی وجہ سے وضو واجب ہو۔ فیجبر النقصان اللازم بترک الوضوء الواجب بالدم، لہذا وہ نقصان جو وضو واجب کے ترک سے لازم آیا ہے اس کی تلافی دم سے کی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی، مصنف فرماتے ہیں کہ جس طرح آیت الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اس آیت پر خبر واحد کے ذریعے 1 سال کے جلا وطن کرنے کی زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کے اطلاق کو تقریب عام کی قید کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح فریضہ حج کے سلسلے میں آیت طواف پر خبر واحد کے ذریعے وضو کی شرط لگا کر زیادتی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی آیت کے اطلاق کو شرط وضو کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ علماء احناف کے نزدیک فریضہ حج میں طواف زیارت فرض ہے مگر وضو فرض نہیں ہے، البتہ واجب ہے، یعنی بغیر وضو کے طواف زیارت تو درست ہو جائے گا، لیکن ترک واجب کی وجہ سے جو نقصان پیدا ہو گیا ہے اس کی تلافی دم سے کی جائے گی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طواف زیارت کے لیے وضو شرط ہے، فرض ہے، بغیر وضو کے طواف زیارت درست نہ ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل طواف زیارت کے فرض ہونے کے سلسلے میں یہی آیت ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور وضو کے فرض ہونے پر وہ اس حدیث یا اس خبر واحد سے استدلال کرتے ہیں کہ الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، یعنی بیت اللہ کا طواف کرنا نماز کے مانند ہے۔ علماء احناف یہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ طواف بالبیت کے سلسلے مطلق ہے، اس لیے کہ طواف کی مناتے ہیں بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانا، خواہ وضو کے ساتھ ہو یا بغیر وضو کے ہو، یعنی آیت میں وضو کے شرط ہونے یا نہ ہونے کی کوئی قید مذکور نہیں، اور جب ایسا ہے تو آیت کا اطلاق اس بات کا مقتضا ہوگا کہ مطلق طواف فرض ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز فرض نہ ہو۔ اب اگر خبر واحد الطواف بالبیت مثل الصلاۃ کی وجہ سے وضو کو شرط قرار دیا جائے جیسا کہ شوافع کا مذہب ہے، تو خبر واحد کی وجہ سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا لازم آئے گا، یعنی خبر واحد کی وجہ سے کتاب اللہ کے وصف اطلاق کو منسوخ کرنا اور شرط وضو کی قید کے ساتھ مقید کرنا لازم آئے گا۔ حالانکہ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ خبر واحد کے ذریعے نہ تو اصلی کتاب کو منسوخ کرنا جائز ہے اور نہ اس کے کسی وصف کو منسوخ کرنا جائز ہے، البتہ خبر واحد پر اس طور سے عمل کیا جائے گا کہ اس سے حکم کتاب متغیر نہ ہو، چنانچہ کہا جائے گا کہ کتاب اللہ کی وجہ سے مطلق طواف فرض ہے اور خبر واحد کی وجہ سے وضو واجب ہے، لہذا اگر وضو ترک کر دیا اور بغیر وضو کے طواف کر لیا تو اس کی وجہ سے طواف میں جو نقصان آئے گا اس کی تلافی دم کے ذریعے کی جائے گی، یعنی ترک واجب کی وجہ سے اس حاجی پر دم کا ذبح کرنا واجب ہوگا۔